عالم برزخ ایک ایسی حالت ہے جس میں روح جسم سے جدا ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے قیام کرتی ہے۔ برزخ ایک درمیانی مکان ہے جہاں انسان کی روح اس وقت تک رہتی ہے جب تک قیامت نہ آ جائے۔ اس دوران مومن کی روح آرام اور سکون میں ہوتی ہے، جبکہ کافر اور گنہگار کی روح کو عذاب اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برزخ کی حالات اور وہاں کی کیفیات کو قرآن اور احادیث میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے بعد کے حالات پر یقین رکھنا چاہیے۔ عالم برزخ میں روح کی حالات کو عام طور پر 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، نیک ارواح کے حالات۔ نیک ارواح کو برزخ میں سکون اور آرام ملتا ہے، انہیں جنت کے باغات کی بشارت دی جاتی ہے اور وہ اپنے اعمال صالحہ کی جزا حاصل کرتے ہیں۔ یہ ارواح نیکیوں کے بدلے میں خوشی اور راحت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 2، گنہگار ارواح کی حالات۔ جو لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، ان کے ارواح کو برزخ میں عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں مختلف تکالیف دی جاتی ہے جو ان کے گناہوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 پر آتے ہیں معتدل ارواح کی حالات۔ کچھ ارواح ایسی بھی ہوتی ہیں جو نہ مکمل نیک ہوتے ہیں اور نہ ہی مکمل گنہگار، ان کے لیے برزخ میں حالت معتدل ہوتی ہے، انہیں نہ زیادہ خوشی اور نہ زیادہ عذاب ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ سورہ المومنون آیت نمبر 100۔ احادیث میں بھی برزخ کے مختلف حالات کا تذکرہ ہے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ عالم برزخ کی حقیقت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد ہمیں سکون اور راحت نصیب ہو اور برزخ کے عذاب سے بچ سکے۔ عالم برزخ کے مزید تفصیلات میں جا کر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حالات میں روح کی حالت کے علاوہ اور بھی بہت سے عوامل فرما ہوتے ہیں، جن میں شامل ہے قبر کے سوالات۔ برزخ میں سب سے پہلا مرحلہ قبر کے سوالات ہے۔ جب مردہ کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو 2 فرشتے منکر و نکیر آتے ہیں اور روح سے 3 اہم سوالات پوچھتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارے نبی کون ہے؟ ان سوالات کے جوابات جو انسان کے ایمان اور دنیاوی اعمال کے مطابق ہوتے ہیں، جو صحیح جوابات دے دے اس کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور جو جواب نہ دے سکے اس کے لیے عذاب کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2 پر آتا ہے روح کی آزادی۔ بعض روایات میں مطابق نیک ارواح کو آزادی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کے پاس جا سکے اور ان کے لیے دعائیں کر سکے، جبکہ گناہگار ارواح کو عذاب اور قید میں رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے برزخ کی مدت۔ برزخ کا عرصہ قیامت تک جاری رہتا ہے، یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا ایک وقفہ ہے۔ برزخ میں گزرا ہوا وقت انسان کو دنیاوی وقت سے مختلف محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ وقت بہت جلدی گزرنے والا محسوس ہوتا ہے، جبکہ کچھ کو یہ عرصہ بہت طویل معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے برزخی ارواح کا مقام۔ برزخ اور اس کے ارواح کے مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ نیک ارواح کے لیے جنت کی خوشبوئیں اور راحتیں ہوتی ہیں، جبکہ گناہگار ارواح کے لیے عذاب اور تکالیف ہوتی ہیں۔ کچھ ارواح کو زمین کے قریب رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے عزیز و اقارب ان کے لیے دعائیں کر سکے اور ان کی مغفرت طلب کر سکے۔ اور نمبر 5 پر آتا ہے دعا اور مغفرت کی اہمیت۔ برزخ میں موجود ارواح کے لیے زندہ لوگوں کی دعائیں اور صدقات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ احادیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو اس کے عزیزوں کی دعا اور استغفار سے بہت نفع پہنچتا ہے۔ اور نمبر 6 پر آتا ہے برزخ کا نقشہ، یعنی مختلف احادیث اور علماء کی تشریحات میں برزخ کا نقشہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پل کی مانند ہے۔ یہاں روحیں اپنے اعمال کے مطابق مختلف حالتوں میں رہتی ہے۔ اور نمبر 7 پر آتی ہے زیارت قبور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت قبور کی ترغیب دی ہے تاکہ انسان کو موت اور آخرت کی یاد دہانی ہو۔ زیارت قبور کے دوران برزخ میں موجود ارواح کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے مغفرت طلب کرنا سنت ہے۔ اور نمبر 8 پر آتا ہے نیک اعمال کا فائدہ۔ جو لوگ دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے برزخ میں راحت اور سکون ہوتا ہے۔
ان کی نیک اعمال کی روشنی ان کی قبر میں بھی ہوتی ہے جو ان کے لیے باعث سکون بنتی ہے۔ اور نمبر 9 پر آتی ہے برزخ کی حالات کا اثر۔ اس میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ برزخ کی حالات کا اثر قیامت کے دن تک رہتا ہے۔ جو لوگ برزخ میں راحت میں ہوتے ہیں ان کے لیے قیامت کا دن بھی آسان ہوتا ہے، جبکہ جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے قیامت کا دن مزید سخت ہوتا ہے۔ اور نمبر 10 پہ آتی ہے برزخ کی دعا۔ برزخ میں موجود ارواح کے لیے دعا اور استغفار کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور ان کی روح کو سکون کے لیے قرآن پڑھنا انہیں راحتیں پہنچاتا ہے۔ اور نمبر 11 پر آتی ہے قبر کی تنہائی۔ برزخ کی حالات میں قبر کی تنہائی بہت اہم ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے لیے قبر کی تنہائی رحمت بن جاتی ہے، جبکہ جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں ان کے لیے یہ تنہائی عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور نمبر 12 پر آتا ہے ملاقات ارواح۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ برزخ میں نیک ارواح کو ایک دوسروں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ یہ ارواح ایک دوسرے کے حال احوال دریافت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ عالم برزخ کی یہ تفصیلات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے آسانی اور راحت کا سبب بنے۔ اس دنیا کی زندگی ایک عارضی حقیقت ہے، جبکہ برزخ اور آخرت کی زندگی ابدی حقیقت ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے تاکہ برزخ کی حالات ہمارے لیے باعث رحمت بنے۔ بالکل جناب، ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل سدرا کے ساتھ کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کریں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔